when it comes about relationships, تو ریلیشنشپس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنس ہیں. ایک آپ کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق ہے, اپنے کریٹر کے ساتھ تعلق ہے. ایک آپ کا اس یونیورس کے ساتھ تعلق ہے, ایسے ہی ہے. ایک آپ کا اپنی کلوز ونس کے ساتھ تعلق ہے, جس میں آپ کا ہسبینڈ ہے, آپ کی وائف ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں اور آپ کے پیرنٹس ہیں. اسی طرح ایک آپ کا اپنے ساتھ تعلق ہے, ایک آپ کا اس سوسائٹی سے تعلق ہے, اور ایک جو ریلیشن شپ کی ڈومین ہے وہ آپ کی پروفیشنل ریلیشن شپس کی ڈومین ہے, کہ آپ جس پیشے میں ہیں اس پیشے میں آپ کا اپنے سینئر, اپنے باس, اپنے ہیڈ ماسٹر, اپنے پرنسپل, اپنے ہیڈ ٹیچر, اپنے کوآرڈینیٹر کے ساتھ کیسا تعلق ہے, جونیئرس کے ساتھ کیسا تعلق ہے, آپ کا اپنے کولیگس کے ساتھ کیسا تعلق ہے. اب میں آپ کے ساتھ جو $1 ملین کی بات کرنے لگا ہوں, وہ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیچنگ کے شعبے میں ان پرٹیکولر اور اوور آل ان جنرل ہماری جو پیک پرفارمنس ہے وہ اس وجہ سے نہیں آتی کہ ہم آپسی تعلقات کو اچھے سے کیری نہیں کر پاتے. مثلا دیکھا یہ گیا ہے کہ اسٹاف روم میں ایسی گوسپس ہوتی ہیں کہ ان گوسپس کے نتیجے میں آپ کے جو رویے ہیں نا وہ بڑے ٹاکسک ہو جاتے ہیں. آپ دوسرے کو گرا کے اوپر آنا چاہتے ہیں, آپ لیگ پولنگ کرتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا رویہ اتنا ٹاکسک ہو جاتا ہے کہ وہ جو ٹاکسکنیس ہے وہ پورے اسکول کو اپنے اثر میں جکڑ لیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پائے کہ کس طرح ہمارے جو پروفیشنل ریلیشن شپس ہیں نہ صرف ہماری مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتے ہیں بلکہ ہماری جو پرفارمنس ہے, جو ہماری گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, اس میں بھی ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. ہارورڈ یونیورسٹی میں دنیا کی ایک طویل ترین ریسرچ ہوئی, اور یہ جو طویل ترین ریسرچ تھی یہ 80 ایئرس تک جاری رہی, 80 سال تک. ہارورڈ یونیورسٹی میں کیا کیا گیا کہ 760 لوگوں کو ڈفرینٹ ایریا سے انہوں نے سلیکٹ کیا, غریب, امیر, پوش ایریاز اور فار فلنگ ایریاز, ڈفرینٹ ایریا سے انہوں نے لوگوں کو جو ابھی اسٹوڈنٹس تھے ان کو اکٹھا کیا, اس ریسرچ کا حصہ بنایا, اور 80 سال تک ان کی لائف ڈائنامکس کو انہوں نے جج کیا, اس کا بغور جائزہ لیا کہ ان کا ہیپینس کا لیول کیا تھا, انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا. کہ ڈفرینٹ کرائٹیریاز کو فالو کرتے ہوئے ان 760 لوگوں کی لائفز کا مطالعہ کیا گیا. اس دوران ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ڈرگس کی طرف چلے گئے, کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سول سروسز کو جوائن کیا, کچھ لوگ ایسے تھے جو بڑے بڑے بزنس مین بنے. ان 760 لوگوں میں ایک شخص امریکہ کا صدر بنا. کچھ لوگ ایسے تھے جو جیل میں چلے گئے, کچھ لوگ ایسے تھے جو بلندی سے پستی کی طرف آئے, کچھ لوگ پستی سے بلندی کی طرف چلے گئے. 80 سال بعد صرف 60 لوگ زندہ بچے, اور اس طویل ترین ریسرچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ انسان, اس کو کنٹینیو رہنے دیں, وہ انسان زیادہ خوشگوار زندگی جیتا ہے, وہ انسان پروفیشنلی زیادہ کمپیٹنٹ ہوتا ہے, وہ انسان اپنی پروفیشنل لائف میں زیادہ گرو کرتا ہے جس کے تعلقات نہ صرف اس کے اپنی بیوی سے, اپنے ہسبینڈ سے, اپنے کلوز ون سے بہتر ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو تعلقات اپنے باس کے ساتھ, اپنے سینئر, اپنے جونیئر, اپنے کولیگس کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں. اب مجھے پوری ایمانداری سے بتائیں کہ اگر ایک انسان اس سوچ کے ساتھ اسکول آئے کہ آج میں نے فلاں ٹیچر کو مزہ چکھانا ہے, وہ حسد میں آ کے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے, وہ بیک بائٹنگ کرے, وہ دوسروں کو گرانے کی کوشش کرے, تو کیا وہ لیسن پلاننگ پر فوکس کر سکے گا؟ کیا وہ کلاس میں پڑھا سکے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میں نے ایسے بھی ٹیچرس کو دیکھا ہے کہ جو بچوں کا استعمال کرتے ہیں, کلاس روم میں آ کے انہوں نے کچھ سلیکٹیو بچے رکھے ہوتے ہیں جن سے وہ رپورٹس لیتے ہیں, وہ اپنے ہی کو فیلوز کے بارے میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ بچے بڑے مزے سے وہ بات تو سن رہے ہوتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں بچے آپ کے کردار پر بھی انکانشیسلی سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں, اور بچے پھر اپنی گوسپس میں یہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں کہ یار یہ کیسا ٹیچر ہے جو دوسروں کے بارے میں بات کرتا ہے. اور بچے ہمارے منہ پہ کیا کرتے ہیں, ہماری تعریف کرتے ہیں, بٹرنگ کرتے ہیں اپنے پرسنل گینز کے لیے, لیکن وہ آپ کے کردار کو جج کر رہے ہوتے ہیں. اور میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ جن کو ہم بہت معصوم سمجھتے ہیں وہ معصوم ہوتے نہیں.
وہ ایک آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آج کل ایک چھوٹا بچہ جو 2 سال کا ہے 3 سال کا ہے، یہ جو الفا جنریشن ہے یہ اتنی تیز ہے، اتنی کریٹیو ہے کہ کہ یہ بچے تو جس ماحول میں ان کی اپ برنگنگ ہو رہی ہے، جس ماحول میں ریز کیے جا رہے ہیں، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ اس دور میں آپ یہ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنی پریکٹسز سے کہیں نہ کہیں بچوں کو ایک سبلیمینل میسج دے رہے ہیں کہ فلاں ٹیچر ایسا ہے، فلاں ٹیچر ویسا ہے اور میں دی بیسٹ ہوں، تو بچے آپ کو دی بیسٹ مانیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے۔ سو اگر آپ ایک پازیٹیو پروفیشنل ایٹیٹیوڈ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو اپنے جو پروفیشنل ریلیشن شپس ہیں ان کو اچھے انداز سے آپ نے کیری کرنا ہے، اور اس میں ایک اپروچ رکھیں ون ون۔ جیسے وہ اسٹیفن کوی کیا کہتے ہیں اپنی کتاب 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں، کہ وہ لوگ زیادہ پراثر ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو گرانے کی بجائے دوسروں کو لفٹ کرتے ہیں۔ اور بیسیکلی جو انسانیت کی معراج ہے، وہ بھی یہی کہتی ہے کہ آج تک ہمیشہ اس انسان کو زندہ رہنے کا موقع ملا ہے، اس انسان کو تاریخ کے اوراق میں امر ہونے کا موقع ملا ہے کہ جس نے انسانیت کے لیے کنٹریبیوٹ کیا، اور انسانیت کی یہ کنٹریبیوٹ کرنے کا بہترین موقع آپ کو ملتا ہے جب آپ لوگوں کے بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں، ان کو آپ کوچ کرتے ہیں، اور اس میں سے کوئی ڈاکٹر نکلتا ہے، کوئی انجینئر نکلتا ہے، کوئی انٹرپرینور نکلتا ہے، کوئی اس میں سائنٹسٹ نکلتا ہے۔ سو دس از یو ایکچولی ہو آر ڈیفائننگ دا فیٹ آف یور چلڈرن۔ تو آپ اپنے آپسی تعلقات میں ایک بیلنس لے کے آئیں، کبھی بھی کسی کے بارے میں برا مت سوچیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگیوں میں سکون لے کے آنا ہے، اپنے پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کو پازیٹیو کرنا ہے، تو صرف اپنے اللہ سے امید رکھیں، کسی دوست سے، کسی کولیگ سے امید مت رکھیں، کوئی بھی آپ کی امیدوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ اور پھر مور دین دیٹ، کہ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یار میرے کام کی قدر نہیں ہوتی۔ اکثر آپ یہ جملہ آپس میں پاس کرتے ہیں کہ دیکھیں میں نے اتنی محنت سے یہ آرٹ ورک کیا ہے، میں نے اتنی محنت سے فلاں کام کیا ہے، اور کام میں نے کیا اور کریڈٹ کوئی لے گیا، دیکھو کام میں نے کیا تھا، اور وہ کتنی تیز ہے، کتنی سیانی ہے، کتنی شاطر ہے، مکار ہے، کہ جا کے ہیڈ ماسٹر صاحب کو کہتی ہے کہ سر یہ کام میں نے کیا، تو دیکھو کام میں نے کیا تھا، کریڈٹ وہ لے گئی ہے۔ تو میری بات یاد رکھیں کہ ایک کریڈٹ جو ہے نا وہ اسکول میں آپ کو ملتا ہے اور وہ مینشن ہوتا ہے، لیکن اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ جب بھی تمہیں یہ فیل ہو نا کہ میرے کام کی قدر نہیں ہو رہی، تو تم انسانوں سے امید مت رکھو کہ وہ تمہارے کام کی قدر کریں گے، میں تمہارے کام کی قدر کرنے والا ہوں۔ تو قدر ہمیشہ آپ نے اللہ سے مانگنی ہے۔ جب آپ پوری آنیسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اللہ کا نظام ایسا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم بحیثیت مسلمان اللہ پہ یہ یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری محنت رائے گا نہیں جانے دیتا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ میرا تو یہ ماننا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ باہر جا کے ایک پتے کو بھی ہلاتے ہیں نا تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں، یہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے کہ میں نے آج تک کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جس میں نے کوئی ایفرٹ پٹ کی اور مجھے اس کا نتیجہ نہ ملا ہو۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انزائٹی میں، ارجنسی میں آ کے ہم فوری نتیجہ چاہ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہمیں فوری نتیجہ مل جاتا ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نتیجہ ہمیں فوری نہیں ملتا، بلکہ ہمیں کسی اور مقام پر ایک بڑے نتیجے کی صورت میں ملتا ہے۔ جیسے بابا اشفاق احمد کیا کہتے ہیں کہ جب تم کوئی اچھائی کرتے ہو، کسی کی لائف میں ویلیو ایڈ کرتے ہو، اور اگر تمہاری نیت یہ تھی کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو تم یہ دیکھو گے کہ وہ جو اچھائی ہے وہ زندگی کے کسی نہ کسی چوراہے پہ ایک بہت بڑی اچھائی کی صورت میں، بہت بڑے بدلے کی صورت میں تمہارے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور اگر تم نے کسی کی برائی کی ہے، کسی کے لیے برا سوچا ہے، تم نے کسی کے لیے گڑھا کھودا ہے، تو زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ جو برائی ہے وہ کسی چوراہے میں آ کے آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ سو نیت یہ رکھیں کہ میں نے دوسروں کے لیے اچھا سوچنا ہے۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں اور آپ کی قدر یہ ہوتی ہے کہ اللہ میرے کام کی قدر کرنے والا ہے، مجھے اللہ سے بدلہ چاہیے، مجھے انسانوں سے بدلہ نہیں چاہیے، تو آپ خود بخود سکون میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ میرے کام کو اپریشیٹ کیا جائے، تالیاں بجائی جائیں، میرا نام جو ہے وہ لیا جائے کہ فلاں میڈم نے، فلاں سر نے یہ کام کیا تھا، اور مجھے کوئی نہ کوئی انسینٹیو دیا جائے، تو کچھ چیزوں کے انسینٹیوز اس دنیا میں نہیں بھی ملتے۔ اور پھر مور دین دیٹ کہ ہماری قوم کے اندر ایک اور سنڈروم ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ ہے ارجنسی سنڈروم۔ ہمیں فوری ریزلٹس چاہیے، فوری ریزلٹس کے پیچھے آپ جائیں گے تو بے چینی آئے گی۔
رائٹ. تو فوری ریزلٹس کی بجائے آپ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی طرف جائیں. جتنا آپ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی طرف جائیں گے اتنی آپ کی جو پروفیشنل ایکسیلنس ہے وہ بہتر ہوگی. رائٹ. سو آپ پروفیشنل ریلیشن شپس میں نیکسٹ لے جی آپ نے